بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے اس چینل جس کا نام ہے بیسک پاکستانی لازین اردو، اس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر نیک کام آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ایک تحریر کہیں سے پڑھی، وہ یہ ہے کہ جس کا یہ جو ایک مضمون ہے وہ ہے ہرن کی رفتار شیر سے تیز ہوتی ہے مگر پھر بھی وہ شیر کا شکار کیوں بن جاتا ہے۔ جب میں نے یہ تحریر پڑھی تو میرے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ میں اپنے جو ہمارے جونیئر ایڈوکیٹس ہیں، لائرز ہیں، ان کے لیے ایک موٹیویشنل سی ویڈیو بنا دوں اسی تحریر کو لے کر۔ تو یہاں پر آپ کو شیر اور ہرن میں جو یہ فرق ہے یہ پتہ چل جائے گا۔ تو چلتے ہیں اس کے بارے میں جاننے کے لیے اگلی سلائیڈ پر۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ہرن کی رفتار تقریباً 75 کلومیٹر فی گھنٹہ، کچھ کے نزدیک 90 کلومیٹر فی گھنٹہ، 90 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جبکہ شیر کی زیادہ سے زیادہ رفتار 65 کلومیٹر فی گھنٹہ، جبکہ کچھ کے نزدیک 58 یعنی کہ 58 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ رفتار میں اتنے بڑے فرق کے باوجود بھی بیشتر موقعوں پر ہرن شیر کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں؟ کیونکہ جب بھی شیر کو دیکھ کر جان بچانے کے لیے ہرن بھاگتا ہے تو اس کے دل میں پکا یقین ہوتا ہے کہ شیر نے اسے اب ہرگز نہیں چھوڑنا۔ وہ شیر کے مقابلے میں کمزور اور ناتواں ہے اور اس سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ نجات نہ پا سکنے کا یہ خوف اسے ہر لمحے پیچھے مڑ کر یہ دیکھنے کے لیے مجبور کرتا ہے کہ اب اس کے اور شیر کے درمیان کتنا فاصلہ باقی رہتا ہے، اور خوف کی حالت میں یہی سوچ ہرن کی رفتار پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بس اسی دوران شیر قریب آ کر اسے دبوچ کر اپنا نوالا بنا لیتا ہے۔ اگر ہرن پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے کی اپنی عادت پر قابو پا لے تو کبھی بھی شیر کا شکار نہیں بن پائے گا، اور اگر ہرن کو اپنی اس صلاحیت پر یقین آ جائے کہ اس کی قوت اس کی برک افطاری میں چھپی ہوئی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے شیر کی قوت اس کے حجم اور طاقت میں چھپی ہوئی ہے، تو وہ ہمیشہ شیر سے نجات پا لیا کرے گا۔ بس کچھ ایسی ہی ہم وکیلوں کی فطرت بن جاتی ہے۔ ہم ہر لمحے ہاتھ کا خوف لیے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارا مخالف وکیل ایک بہت بڑا وکیل ہے، وہ کوئی کیس نہیں ہارا۔ بس یہی ہارنے کا خوف ہماری ہمتوں کو پست، طبیعتوں کو کمزور اور رویوں کو افسردہ کرتا رہتا ہے، اور ہم اس ڈر اور خوف کی وجہ سے کیس کی اچھی طرح تیاری ہی نہیں کرتے اور کیس ہار جاتے ہیں اور کبھی بھی کامیاب وکیل نہیں بنتے۔ تو ناظرین، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنے جونیئر وکلا سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے میں یہی کہوں گا کہ اپنے اندر کے خوف کو باہر نکالیے اور اپنی صلاحیتوں کو پہچانیے۔ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ کوئی وکیل چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، بڑا وکیل وہی ہوتا ہے جو زیادہ محنت کرتا ہے اور بھرپور تیاری کے ساتھ کیس لڑتا ہے اور کیس جیت جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کامیاب وکیل بننے کے لیے آپ کو سال میں کتنے کیس جیتنے چاہیے، کم از کم آپ کی پرسنٹیج کیا ہونی چاہیے۔ جو کلائنٹ دیکھتا ہے وہ آپ کے پاس آ گیا ہے تو پھر وہ کسی دوسرے کے پاس نہ جا سکے۔ تو یہاں پر ایک شعر ہے آپ لوگوں کے لیے: بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، زندہ رہا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔